علیکم ناظرین، پروگرام ایک شام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان چودھری ندیم، ایک بار پھر آپ کی خدمت حاضر ہوں۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کا آغاز اسی بات سے کیا جا رہا ہے کہ ہم نے سال 2022 میں کیا کھویا کیا پایا، جس کا ٹائٹل اور تھمبنیل سے ہی آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا۔ اس پروگرام کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ سال 2022 میں پاکستان کی کون سی مشہور شخصیات ہم سے بچھڑی اور پاکستان نے سال 2022 کے اندر کون سی کامیابی حاصل کی، کون سی ناکامیوں کا سامنا رہا، سیاسی کیریئر کس طرح رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتاتے رہیں گے آپ کو کہ سال 2022 میں عسکری چینل کے لیے کس طرح کی سال ثابت ہوا۔ ہمارا یہ پروگرام 3 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، تو ہم نے اس پروگرام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جو آج سے یہ پروگرام شروع ہو چکا ہے اور 31 دسمبر تک جاری رہے گا۔ روزانہ شام 4 بجے آپ یہ پروگرام ایک شام دیکھ سکیں گے۔ اس کے 3 حصے اس طرح ہم نے بنائے ہیں کہ پہلے حصے کے اندر ہم آپ کو 4 مہینے جو پہلے ہیں اس کی کہانی بتائیں گے، جنوری سے اپریل تک۔ اگلے حصوں کے اندر ہم آپ کو مئی، جون، جولائی، اگست کی کہانی بتائیں گے۔ تیسرے اور آخری حصے میں ہم آپ کو ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر کی کہانی بتائیں گے۔ اس طرح 3 حصوں میں ہماری یہ کہانی مکمل ہوگی۔ آج ہم پہلے 4 مہینوں کے حوالے سے بتائیں گے کہ سال 2022 کے پہلے 4 مہینوں میں پاکستان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کون سی شخصیات ہم سے بچھڑ گئی۔ لیکن ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے نیا سال شروع ہوتا ہے، تو جب نیا سال شروع ہونے والا ہوتا ہے تو دسمبر کے جب آخری چند روز باقی ہوتے ہیں، تو ہر سال کی طرح اس بار بھی مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ایڈوانس کی صورت میں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک نئے سال کی ابتدا ہر مبارکباد دینا کیسا ہے، خصوصاً عیسوی سال کی ابتدا پر، کیونکہ ہمارا ہجری سال تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ نئے سال کی مبارکباد دینا بعد میں ہے، پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے گزشتہ سال میں کیا کھویا کیا پایا۔ سب سے پہلے گزرے ہوئے سال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس میں ہم سے کتنے اچھے کام ہوئے، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کی قبولیت مانگے۔ جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں ان پر نادام ہو کر، شرمندہ ہو کر رحیم و ذات سے معافی طلب کریں۔ گزشتہ سال میں نمازوں کا معاملہ کیسا رہا، کتنی نمازیں قضا ہوئی، جماعت کا شرف حاصل ہوا کہ نہیں، جو نمازیں قضا ہوئیں ان کی ادائیگی کی کیا صورت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ حقوق اللہ میں سے کوئی حق تلفی تو نہیں ہوئی جس کا پورا کرنا ضروری ہو، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک رہا، گھر والوں کے ساتھ کیا ہمدردی کی، کیا ہم سے کسی کو کوئی ضرر تو نہیں پہنچا، نقصان تو نہیں پہنچا ہماری وجہ سے، یا کسی کا کوئی حق تو نہیں مارا، اپنے محتاطوں میں سے کسی پر زور زبردستی تو نہیں کی، ہم سے کوئی پڑوسی ناراض تو نہیں ہوا۔ اس طرح محاسبہ کر کے تمام کوتاہیوں کا ازالہ کرنا چاہیے تاکہ آئندہ سال حقیقی معنوں میں مبارک سال بن جائے۔ لیکن ہمارا سلسلہ یوں ہوتا ہے کہ ہم واٹس ایپ سٹیٹس لگا دیتے ہیں یا فیس بک پہ سٹوری لگا دیتے ہیں کہ سال 2022 گڈ بائی ہو رہا ہے، تو اب نیا سال آنے والا ہے، تو آپ ہمارے لیے کچھ لکھیں، کچھ بتائیں۔ تو یہ ہم لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں، لیکن خود میں ہی سوچتے ہیں کہ ہم نے اس سال کیا 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 نہیں کیا، کس کے ساتھ دوستی کی، کس کے ساتھ دشمنی کی، کس کے ساتھ ہمدردی کی، کس کے ساتھ نفرت کی، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا، ہم نے اللہ پاک کے تمام حقوق اللہ ادا کیے یا نہیں کیے۔ یہ چیزیں سوچنے کی اور آنے والے سال میں اس چیزوں کو پورا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اپنا ٹاپک کی طرف، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی وہ کون سی مشہور شخصیات ہیں جو سال 2022 میں ہم سے بچھڑ گئی تھی۔ ان کے نام اور ان کی طریقے وفات آپ تک شیئر کرتے ہیں، اور ان کا کیا کام تھا وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتانے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہوگا کہ جیسے ہی سال 2022 شروع ہوا تو انگن ہماری خواہشات تھی کہ اس سال ہم وہ کریں گے، یہ کریں گے، تو کچھ خواہشات پوری ہوئی، کچھ نہ ہوئی، کوئی ہم سے بچھڑ گیا، کوئی ہمارے ساتھ آ گیا،
کچھ نئے لوگ آ گئے، کچھ پرانے لوگ ہم سے چلے گئے، تو اس طرح یہ سال گزرتا گیا اور آخر کار بیت گیا۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کل کی بات ہو، ابھی 2021 کی مبارکبادیں ہی دینا ہم نے شروع کی تھی، ایسے لگتا ہے کہ نیا سال بھی آ گیا۔ تو ناظرین، اس سال کے اندر جن اہم واقعات کو ہم نے بیان کرنا ہے وہ سب سے پہلے یہی ہے کہ کون سی شخصیات ہم سے بچھڑی۔ اگر بات کی جائے ان کی تو اس میں سب سے پہلے 17 جنوری کو رشید ناز ہم سے بچھڑے، جو کہ فلم ایکٹر تھے۔ 17 جنوری کو وہ اس دنیا سے جہاں پانی سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد بشریٰ رحمان، جو کہ رائٹر بھی تھی، شعر و شاعری بھی کرتی تھی، قومی اسمبلی کی سابقہ ممبر بھی تھی، ان کی وفات 7 فروری کو ہوئی۔ پھر تیسرے نمبر میں رحمان ملک، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بہت بڑے ممبر قومی اسمبلی تھے، جو کرونا وائرس کی وجہ سے وفات پا گئے۔ 23 فروری کو ان کا اس دنیا سے جانا پڑا۔ 23 فروری 2022 کو رحمان ملک ہم سے بچھڑے۔ اسی طرح ناظرین سلسلہ چلتا رہا تو ڈاکٹر مہدی حسن کی باری آئی، اور ڈاکٹر مہدی حسن 23 فروری کو ہی اس دنیا سے چلے گئے، جن کا صحافتی کردار میں ایک اہم نام مانا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مہدی حسین صحافت تھے، جرنلسٹ تھے۔ 5ویں نمبر پر مسعود اختر کا نام آتا ہے، جو کہ 7 مارچ کو ہم سے بچھڑے، جو کہ ایک مشہور ایکٹر تھے۔ اس کے بعد ناظرین 6 نمبر پر رفیق ٹارر کی باری آئی، جو کہ پاکستان کے سابقہ صدر رہ چکے ہیں، ان کی وفات بھی 7 مارچ کو ہوئی۔ اس کے بعد ناظرین 7ویں نمبر پر عبدالرزاق کی باری آئی، جو کہ ہم سے بچھڑے، جن کا انتقال 11 مارچ 2022 کو ہوا۔ اس دوران عسکری چینل بھی بہت زیادہ غمزدہ رہا، کیونکہ یہ عبدالرزاق کوئی اور نہیں بلکہ عسکری چینل کے اہم شخص تھے۔ عسکری میڈیا گروپ کے چیئرمین چودھری اسماعیل کے یہ بھائی چودھری عبدالرزاق ہم سے بچھڑے۔ جب 11 مارچ کا دن آیا تو عسکری چینل کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اس دوران ہمارے بھائی چودھری عبدالرزاق ہم سے بچھڑے، جو کہ 11 مارچ کو انتقال ہوئے۔ تو عسکری چینل کا یہ دن بہت برا دن تھا۔ اس کے بعد ناظرین 8ویں نمبر پر جب باری آئی تو بلقیس ایدھی کی آئی، جو کہ ایک جانی مانی خاتون تھی، عبدالستار ایدھی کی وائف تھی۔ یہ 15 اپریل کو ان کا انتقال ہوا۔ بلقیس ایدھی ہم سے بچھڑ گئی، ایک اور ایدھی ہم سے چلے گی۔ اس کے بعد ناظرین 9ویں نمبر پر اقبال محمد علی خان کا ٹائم آیا۔ اقبال محمد علی خان MQM کے ممبر اسمبلی تھے، MQM کے، اور سابقہ ممبر اسمبلی بھی رہے، جن کا انتقال 19 اپریل 2022 کو ہوا۔ تو اس کے بعد ناظرین مئی کے اندر جا کر پھر ہم سے کچھ شخصیات بچھڑی، تو آخر میں اپریل کے اندر اقبال محمد علی خان ہی ہم سے بچھڑے۔ تو آج ہم نے پہلے 4 مہینے کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرنا تھا، تو اس میں یہی 9 لوگ تھے جو مشہور شخصیات کے مالک تھے، ہم سے بچھڑے۔ لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سی شخصیات، بہت سے لوگ ہم سے جدا ہوئے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے فیملی ممبر، آپ لوگوں کے، آپ ویورز کے فیملی ممبر بھی آپ سے جدا ہوئے۔ لیکن یہ کچھ اہم شخصیات تھی جن کا ذکر تقریباً ہر سال ہی ہوتا رہے گا جب بھی ان کی برسی آئے گی۔ تو ناظرین اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ سیاسی کیریئر 2022 کیسا تھا۔ اگر ہم سیاسی کیریئر کی بات کریں تو سال 2022 کے آغاز سے ہی سیاست میں ایک ہلچل مچ چکی تھی، جب جنوری اور فروری کے بیچ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے قومی اسمبلی کے اندر اوور کانفیڈنس کا ووٹ لیا گیا، اعتماد کا ووٹ لیا گیا۔ اس پر انہیں کامیابی ملی اور اعتماد کا ووٹ انہوں نے جیتا۔ پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے
اور اس کے علاوہ بہت سی دوسری پارٹیز نے مل کر ایک پی ڈی ایم جماعت بنا لی تھی، اور اس پی ڈی ایم جماعت نے مل کر موجودہ حکومت جو اس وقت تھی 2022 کی جنوری فروری کے بیچ میں ان کو ختم کرنے کی سازش رچائی، اور یہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، جن کو ختم کرنے کے لیے اپوزیشن پی ڈی ایم کی صورت میں سامنے آئی، اور اس دوران انہوں نے تحریک انصاف کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے پر انہوں نے اپنے علاقوں سے لانگ مارچ لے کر آنے کی کوشش کی۔ جب عمران خان کو اوور کانفیڈنس ووٹ میں کامیابی ملی تو ان کا اگلا لاہے عمل یہی تھا کہ ہم نے مل کر ان کو تختہ سے الٹانا ہے، اس تختہ سے نکالنا ہے، یعنی کہ ان کو وزیر اعظم کی سیٹ سے ہٹانا ہے، اور اس طرح انہوں نے منصوبہ بنایا، اور آخرکار ان کا یہ منصوبہ مل کر پی ڈی ایم کی صورت میں کامیاب ہونے لگا، اور آخرکار اپریل 2022 کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو وزیر اعظم کی سیٹ سے ہٹانے میں پی ڈی ایم کامیاب ہو گئی، اور اس کے بعد اپریل 2022 میں ہی جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی چل رہا تھا، اس دوران ہی پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم جو بھی اس وقت موجود ہیں ان کو حلف اٹھانا پڑا، اور پاکستان مسلم لیگ نون سے یہ تھے کہ وہ پی ڈی ایم کے مشترکہ وزیر اعظم بنے۔ مختلف جماعتوں سے مل کر انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی اور پاکستان کے وزیر اعظم بنے میاں محمد شہباز شریف۔ جب پاکستان کی قومی اسمبلی بن گئی تو اس کے بعد پنجاب کی اسمبلی کو توڑنے کے لیے ان پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مل کر لائے عمل شروع کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی سیاسی کیریئر پہلے 4 مہینوں کا۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اگلے مہینوں کی کہانی آپ تک شیئر کریں گے۔ تو ناظرین، اس کے بعد بات کریں گے عسکری چینل کے حوالے سے بھی کہ سال 2022 کے پہلے 4 مہینے عسکری چینل کے لیے کس طرح ثابت ہوئے۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم نے 27 جون کو 2020 کو ہم نے عسکری چینل کا یوٹیوب چینل سے آغاز کیا، فیس بک پیج سے آغاز کیا، پھر ٹویٹر اکاؤنٹ ہم نے بنایا، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اور سال 2022 جب آیا تو اس کے پہلے 4 مہینوں میں اگر ہم دیکھیں تو جنوری 2022 عسکری چینل کے لیے کچھ بہتر ثابت ہوا، اور بہت سے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور بہت سے نئے پروگرام بھی عسکری پوائنٹ کے چینل میں نشر کیے گئے، لیکن عسکری نیوز بھی اسی سے پیچھے نہ رہا اور ہر خبر باوثوق دینے میں پیش رہا۔ اس کے بعد ناظرین، فروری کا مہینہ جب آیا تو فروری میں بھی عسکری چینل نے ویسے ہی ہمت نہ ہاری، کام جاری رکھا، بہت سی پریشانیوں سے بھی گزرنا پڑا لیکن پھر بھی کام جاری رکھا۔ اسی طرح ناظرین، مارچ کا مہینہ آیا اور پھر بھی کام جاری رہا، اور پروگرام چلتے رہے، ویورز کا ساتھ اور سپورٹ ملتی رہی، اور ہم نے اپنا قدم آگے جمانے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن اسی دوران مارچ کے بعد اپریل جب آئی اور ماہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تو عسکری چینل نے بھی ایک ٹی وی چینل کی طرح کام کیا، اور سحر اور افطار ٹرانسمیشن کر کے ناظرین کے دل جیتے، اور سحری کے ٹائم سحر ٹرانسمیشن اور افطاری کے ٹائم افطار ٹرانسمیشن کر کے کوئی سیگمنٹ کے ساتھ یہ ٹرانسمیشن کی، اور اس کے اندر ایک سوال پوچھا جاتا رہا، اور اس کے آخر میں رمضان المبارک کے آخر میں ایک ونر کا اعلان کیا گیا اور اس کو انعام بھی دیا گیا۔ اس دوران جو ہمارے ونر تھے وہ حافظ غلام مصطفیٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یوٹیوب چینل زی ٹی وی چینل سے تھا، انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی اور پہلی پوزیشن حاصل کر کے اپنا گفٹ ٹی سی ایس کی صورت میں حاصل کیا تھا۔ لیکن عسکری چینل نے دوسری اور تیسری پوزیشن والوں کو بھی تھوڑا انعام دے دیا تھا، لیکن بگ انعام ان دونوں نے جیتا تھا جن کے پوائنٹس برابر تھے کوئی سیگمنٹ کے اندر۔ لیکن ناظرین، اپریل کے اندر عسکری چینل کو
جب یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری تھی تو عسکری چینل نے بہت سی محنت کی، تیاری اور صحیح ٹرانسمیشن میں کامیابی حاصل کی، اور اس طرح یہ اپریل کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کل کی پروگرام میں ہم آپ کو اگلے 4 مہینے عسکری چینل کے کس طرح تھے مئی سے لے کر اگست تک وہ بتائیں گے، لیکن اس کے بعد آخر میں اس پروگرام کا آج کا دن کا اختتام، پہلے حصے کا پروگرام آج اپنے اختتام کو جانے لگا ہے، تو اس شعر کے ساتھ اس پروگرام کا آج میں اختتام کروں گا کہ دسمبر کی سرمائی صبح، روشن چمکیلی دھندلالی سی سال کا آخری مہینے کی دھندلی صبح، دسمبر میں سال بورا ہو جاتا، اس ماہ سوچتے ہیں کیا کھویا کیا پایا۔ سرد مہینہ لوگوں کے لیے بہت سے پیغام چھوڑتا، ہر آغاز کا ایک انجام ہوتا، ہر عروج کا زوال، ہر گزر جانے والے دن کے بعد اور رات کے بعد دن آتا ہے، نئے سویرے لازم ہیں، بس ہمت کم نہ ہو، اس ماہ عید کریں، جو کھو دیا اسے سبق سیکھیں، جسے یا پایا نہیں سکے اس کے لیے دعا کریں، جو ساتھ آئے اسے وقت عزت اور احترام دیں، اور جو یاد میں آباد انہیں دل سے یاد کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا یہ پروگرام ایک شام اسپیشل سال اختتام 2022 اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کل دوسرے حصے کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، لیکن آخر میں آپ سے ایک سوال چھوڑتا چلوں کہ اس پروگرام کو آپ نے کیسا محسوس کیا، کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کریں، اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ نے سال 2022 میں کیا کھویا کیا پایا۔ یہ لازمی بتائیں کہ سال 2022 آپ کے لیے کیسا رہا، اور سال 2022 کے اختتام پر آپ عسکری چینل کے لیے کیا لائن دیں گے، کہ عسکری چینل کے لیے آپ کیا الفاظ بیان کرنا چاہتے ہیں سال 2022 کے حوالے سے، اپنے الفاظ بھی ہمیں لازمی کمنٹ کریں، اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے اس سال کیا کھویا، آپ نے جو بھی کھویا ہوگا اس سال، جو بھی پایا ہوگا وہ ہمیں جب بتائیں گے، ہم اپنے کل کے پروگرام کے اندر لازمی اپنے ویورز کو بھی شیئر کریں گے کہ ہمارے ویورز نے اس سال یہ کھویا تھا، اس سال یہ پایا تھا۔ آپ کے کمنٹ آپ کی سکرین کے اندر ہی آپ کو کل دکھائے جائیں گے، اگر آپ اپنے کمنٹ میں ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو ناظرین لازمی بتائیے گا کہ اس سال 2022 میں آپ نے کیا کھویا ہے کیا پایا ہے، اور عسکری چینل کے لیے کیا الفاظ دیں گے اس سال 2022 کے لیے۔ اس کے ساتھ یہ پروگرام اپنے اختتام، انشاءاللہ کل پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اور اگلے 4 مہینے کی کہانی آپ تک شیئر کریں گے۔ اپنے میزبان تو کو دیے